وزیراعظم نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس صبح 11 بجے طلب کر لیا۔ اجلاس میں لانگ مارچ اور ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ عمران خان پر فائرنگ واقعے کے بعد پی ٹی آئی قیادت کے بیانات کا جائزہ لیا جائے گا۔ شہباز شریف حکومتی حکمت عملی بارے ارکان کو آگاہ کریں گے۔ مزید جانیں گے اویس کیانی سے۔ اویس کیانی، آگاہ کیجئے۔ اچھا، یہ سیاسی پارٹی کا جو ہے یہ اجلاس ہے صبح 11 بجے پی ایم ہاؤس میں ہوگا، جس میں نون لیگ کی ہی جو لیڈران ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، وفاقی وزراء ہوں گے اس میں، اور اس میں جو لانگ مارچ کا حوالہ ہے اور جو آج کی جو صورتحال جو پیدا ہوئی ہے فائرنگ کیس کے بعد کی صورتحال، اس پر جو ہے وہ اپڈیٹ لی جائے گی، اور وزیر اعظم جو ہے وہ حکومتی حکمت عملی کے بارے میں جو ہے نون لیگ کے وفاقی وزراء کو جو ہے وہ آگاہ کریں گے۔ ٹھیک ہے اویس کیانی، بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے تحقیقات کے لیے فوری جے آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر پنجاب حکومت کو تحقیقات میں تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ اس واقعے کی آڑ میں جو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ تشدد کی سوچ کی ہم نے ہمیشہ مذمت اور مخالفت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو حملوں کے لیے اکسانے والے فواد چودھری کا گھر آسمان پر نہیں۔ بدقسمتی ہے کہ یہ گزشتہ 4-5 سالوں سے اور خاص طور پہ 2014 سے ایک ایسی روش اپنائی گئی ہے کہ اس میں یہ سیاسی احترام، یہ رواداری اور ایک دوسرے کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھنے کی بجائے جو اب ایک دوسرے کو جو ہے وہ بے عزت کرنے اور دشنام ترازی کرنے پہ جو ہے وہ زیادہ زور ہے۔ جس طرح سے آج اس واقعہ میں ہوا ہے تو ایسے ذہن، ایسی سوچ کی ہمیشہ ہم نے مذمت کی ہے، مخالفت کی ہے۔ وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس واقعے کی تفتیش کے لیے، اس واقعے کی ایک بے لاگ انکوائری کے لیے سینئر آفیسرز پہ مشتمل جے آئی ٹی جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ اس کو تشکیل دیا جائے۔ فواد چودھری صاحب، آپ کا گھر کوئی آسمان پہ نہیں ہے، آپ کا گھر بھی یہی ہے۔ اگر آپ تشدد اور نفرت کی فصل بوئیں گے، اگر آپ ہر وقت لوگوں کو مارنے کی اور اپنے مر جانے کی باتیں کریں گے کہ جی میں تو یہ کرنے کی بجائے میں تو مر جانا پسند کروں گا، اور اگر آپ ہر وقت یہ راگ الاپیں گے تو تشدد کا اور نفرت کا یہ بیانیہ جو ہے وہ جب بارآور ہوگا تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اس کا نشانہ جو ہے وہ صرف آپ کے مخالفین ہوں گے، اس کا نشانہ پھر آپ خود بھی ہوں گے۔ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس واقعے کی انڈیپینڈنٹ سینئر کریڈیبل آفیسرز کے اوپر جے آئی ٹی فوری طور پہ تشکیل دی جائے۔ لانگ مارچ کنٹینر پر فائرنگ کرنے والے حملہ کا اعترافی بیان سامنے آ گیا۔ پولیس کو دیے گئے ویڈیو بیان میں حملہ نے کہا کہ عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، اذان کے وقت میوزک بجاتے تھے، یہ قابل قبول نہیں تھا، مجھ سے یہ سب دیکھا نہیں گیا۔ حملہ کا کہنا تھا کہ اس نے عمران خان کو گولی مارنے کی کوشش کی۔ میں صرف عمران خان کو مارنا چاہتا تھا۔ جس دن عمران خان لاہور سے چلا میں نے حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، میں گھر سے اکیلا موٹر سائیکل پر آیا تھا۔ میری موٹر سائیکل ماموں کی دکان پر کھڑی ہے، میرے ماموں کی موٹر سائیکلوں کی دکان ہے۔ جی سر، میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان، اور مجھ سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی اور میں نے اس کو مار دیا، مارنے کی کوشش کی، پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو ماروں، صرف اور صرف عمران خان کو اور کسی کو نہیں۔ یہ میں نے سوچا ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر ڈیک لگا کے جس دن کا یہ لاہور سے چلا ہے اس دن سے میں نے یہ سازش یہ سوچی۔ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں الحمدللہ۔ پی ٹی آئی جلسہ کر لے مگر 39 شرائط پوری کرے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے NOC جاری کرنے کے لیے شرائط رکھ دیں۔ بیان حلفی پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان دستخط کریں
جلسے کی اجازت 1 دن کے لیے ہوگی۔ لاؤڈ سپیکر کا استعمال ممنوع ہوگا۔ جلسے میں مذہب سے متعلق بیان بازی سے گریز کرنا ہوگا۔ قومی یا کسی پارٹی کا پرچم نظر آتش نہ ہو۔ اسلام آباد انتظامیہ نے شرائط عائد کر دیں۔ جلسے کے دوران سٹیج پر کون جا سکے گا یہ بھی انتظامیہ طے کرے گی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی لانگ مارچ میں فائرنگ کے واقعے کی مذمت۔ لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ مستعفی نہیں ہوں گے۔ حکومت پر تحریک انصاف کی الزام تراشی افسوسناک ہے۔ ان معاملات پر سیاست نہ کی جائے۔ ضرورت یہ ہے کہ آج ملک کے اندر جو نفاق ہے، جو تفریق ہے، اس کو دور کریں۔ اگر الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں تو سیاسی انتشار کس چیز کا ختم نہیں ہو جائے؟ جائے صاحب کی اگر معیشت کا علم ہو، جو عمران خان صاحب کو علم ہونا چاہیے، وہ اس میں مرکزی کردار رہے ہیں 4 سال میں، تو آج الیکشن ملک اس کا متحمل نہیں ہو اب سکتا۔ میاں صاحب کی کیا رائے ہے؟ مریم بی بی یہی ہے، ان کا اس واقعے کے اوپر اور جو الزامات لگائے انہوں نے بیان دے دیا۔ حکومت کے الزامات کی اس معاملے میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، ایک واقعہ ہوا ہے، اس کی تہہ تک پہنچے، صوبائی حکومت کا کام ہے۔ وزیر اعلیٰ صاف لکھتے ہیں، حکومت میں بڑی جماعت پی ٹی آئی خود ہے، اس معاملے کو طے کرے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ لانگ مارچ میں فائرنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ سیاست میں نفرت کے بیج بونے سے تشدد کا کلچر فروغ پاتا ہے۔ سیاست میں مار دو، جلا دو جیسے الفاظ کی گنجائش نہیں۔ سیاسی قائدین کو الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ریاست کا جو اپریٹس ہے اس کو پرسنل وینڈیٹا کے لیے استعمال کرنے کا یا پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے جو اس کا استعمال جو ہے، یہ رجحان ختم ہونا چاہیے۔ نہیں تو یہاں پہ میری اور آپ کی یا اپوزیشن کی یا کسی بھی ہماری سیاسی زبان جو ہے نا، وہ ترک ہو جائے گی، پھر گولی کی زبان جو ہے وہ راج کرے گی۔ وہ تباہی کی اور گھراؤ اور جلاؤ کے نعرے جو ہیں ان کی پیروی کی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا واقعہ جو ہے، ساری قوم جو ہے اس کی مذمت کر رہی ہے اور مذمت کرنی چاہیے۔ اس واقعے سے ایک سبق بھی ہے کہ ہم سیاسی ورکر جو ہیں، ہم سیاست کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہم لوگ، جہاں سب سے بڑا سیاست کا جو پلیٹ فارم ہے وہ تو یہ ایوان ہے، اس سے بڑا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ لیکن سیاسی ورکر جہاں بھی ہے اس کو اپنا امن کا کلچر جو ہے یا گفتگو کا کلچر جو ہے یا ڈائلاگ کا کلچر ہے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جس دن وہ ترک کرتا ہے اس دن جو ہے وہ تشدد کی زبان جو ہے، گولی کی زبان جو ہے، اس سے بات ہونے لگتی ہے۔ اس واقعے کی جو ہے پرزور مذمت کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سیاست میں رجحانات ہیں تشدد کے اور جو زبان متشدد استعمال ہوتی ہے اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔